حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت ایس سے ملتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولت، مال و اسباب، زمینیں، مویشی، اولاد اور صحت عطا کی تھی۔ آپ نہایت عبادت گزار، شکر گزار، رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے اور اس کے شکر میں رہتے تھے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس نے اللہ سے کہا کہ یہ اس لیے شکر کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں دولت، صحت اور اولاد دی ہے۔ اگر ان سے سب کچھ لے لیا جائے تو یہ شکر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کریں، لیکن ان کے ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت، باغات، مویشی سب ختم کر دیے گئے۔ پھر ان کی اولاد بھی ایک حادثے میں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں جسمانی بیماری نے گھیر لیا۔ ان کے پورے جسم پر زخم اور پھوڑے نکل آئے، جسم کمزور ہو گیا اور وہ ایک کونے میں اکیلے پڑ گئے۔ لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ صرف ان کی بیوی حضرت رحمت، جو نہایت وفادار اور صابر عورت تھیں، ان کی خدمت میں رہیں۔ وہ دن رات ان کے لیے دعا کرتی رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال تھا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے، جس رب نے مجھے نعمتوں میں شکر گزار رکھا، کیا اب آزمائش میں اس پر صبر نہ کروں؟ ان کی زبان سے کبھی ناشکری کا لفظ نہ نکلا۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے، لیکن کبھی مایوس نہ ہوئے۔ کئی سال گزر گئے مگر انہوں نے اللہ پر ایمان قائم رکھا۔ ایک دن انہوں نے عاجزی سے دعا کی،
یعنی اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، جس سے نہاؤ اور پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت عطا فرما دی۔ ان کا چہرہ دوبارہ چمک اٹھا، جسم مکمل ٹھیک ہو گیا اور وہ جوانی کی حالت میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں دوبارہ نازل کیں۔ ان کا کھویا ہوا مال، زمینیں، مویشی سب واپس مل گئے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال کے ساتھ ان جیسا اور بھی زیادہ عطا کیا، اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت رحمت کو بھی اللہ نے برکت دی۔ ان کے گھر میں پھر سے خوشحالی آ گئی، ان کی اولاد بھی دوبارہ عطا ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران اپنی بیوی سے کسی بات پر قسم کھائی تھی کہ وہ اگر صحت مند ہو گئے تو 100 کوڑے ماریں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بیوی کی خدمت اور وفاداری دیکھ کر نرمی چاہی۔ اللہ نے فرمایا، ایک جھاڑو نما چیز لو جس میں 100 تنکیں ہوں اور اسے ایک بار مار دو۔ یوں اللہ نے انہیں اپنی قسم پر قائم رکھا، مگر بیوی پر رحم بھی کیا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی قرآن میں صبر کی سب سے عظیم مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مومن کے لیے آزمائش میں صبر سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو شخص دکھ، بیماری یا نقصان میں بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ اسے پہلے سے بہتر مقام عطا کرتا ہے۔ ان کی داستان آج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، شکر اور صبر انسان کو ہر مصیبت میں عزت اور کامیابی دلاتے ہیں۔